وہ کتنے ہوتے ہیں؟ اگر یہاں پہ وہ 6 بلین سیلز ہوتے ہیں ہر باڈی میں، 6 بلین سیل. اور یقین مانے اس سلسلے میں جو 8واں ذکر سلطان الاذکار کہتے ہیں، اور یہ ہر سلسلے میں ذکر ہے، لیکن اس کو کرانا، اس کو کرنا، کیونکہ اس میں بہت توجہ چاہیے ہوتی ہے. اور آج کل تو وہ آئے اور سلسلہ کیا، آپ آ جائیں جی مرید ہو جائیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، مرید ہو گئے، سلسلہ مل گیا، السلام علیکم جائیں. ترتیب جو ہے اس میں کرنی یہ بہت ضروری ہے. آپ فرماتے ہیں 10 اجزاء ہیں جس سے انسان بنا ہے. ان میں سے جو 5 اجزاء ہیں ان کا تعلق عالم خلق سے ہے، اور 5 اجزاء ہیں ان کا تعلق عالم امر سے ہے. اب یہ عالم خلق اور عالم امر کی بھی آپ کو ڈیفینیشن بتاؤں، کیونکہ صوفیاء کا کلام ہے، اس کو ایکسپلینیشن کرنا پڑے گا. اللہ رب العزت کا جو عرش ہے، عرش کے نیچے نیچے جتنی مخلوق ہے اس کو عالم خلق کہتے ہیں. یاد رکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہوئی کن سے ہے، لیکن اس میں پروسیس لگا ہے. زمین و آسمان اللہ نے بنائے، 6 دن اور راتوں میں بنائے، پروسیس ہے. جتنی چیزیں بھی اس سے عرش سے نیچے نیچے بنتی ہیں نا، اللہ کے حکم سے بنتی ہیں، لیکن وہ پروسیس سے ہونے کے بعد اس کی تکمیل ہوتی ہے، وہ پوری ہوتی ہے. اب اس سے نیچے، عرش سے جو نیچے ہے وہ سارا عالم خلق ہے، اور عرش سے اوپر جو چیزیں ہیں وہ سارا عالم امر ہے. یعنی کہ وہ صرف اللہ نے کن کہا، کن کہنے سے وہ فوراً ہو گئی، یعنی کہ اس میں پروسیس نہیں ہے، وہ فوراً ہو گئی ہیں. اب ہم نے وہ چیزیں پائی جاتی ہیں ساتھیوں، ہم تو سمجھتے ہیں بچہ ہوا، پیدا ہوا، بڑا ہوا، ہم تو پروسیس والے ہیں. لیکن ہر انسان میں، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ نان مسلم، یاد رکھیے کہ 10 کے 10 اجزاء پیدا اس میں موجود ہوتے ہیں. لیکن کافر اس سے اس لیے مستفید نہیں ہوتا کہ ایمان اس کے لیے ایسی آڑ بن جاتا ہے کہ وہ اس سے آگے بڑھ نہیں سکتا. اگر جب وہ ایمان داخل کرتا ہے، حاصل ہوتا ہے، ایمان دار اسلام میں داخل ہوتا ہے، تو اس کے بعد اس کی نسل پروسیس ہوتا ہے. لیکن جو مسلمان مومن ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے سنیے. آپ فرماتے ہیں کہ اب وہ انسان کے جسم میں جو عالم امر کی چیزیں ہیں وہ کہاں کار ہیں، ان کا نام کیا ہے، وہ آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں. جو عالم خلق ہے اس میں سے 4 عناصر ہیں، یاد رکھیے. ایک ہوا ہے، پانی ہے، آگ ہے، مٹی ہے اور نفس ہے. ان چاروں سے مل کر نفس بنتا ہے. نفس ناطقہ بھی کہتے ہیں. یہ آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا بھی، لیکن انشاءاللہ اللہ نے چاہا جب آپ اس پروسیس سے چلیں گے، اور اگر آپ کی خواہش ہوئی تو میں آپ کو لے کے چلوں گا، تو پھر آپ کے لیے ساری چیزیں سمجھنی آسان ہو جائیں گی. تو یہ 5 چیزیں جو ہیں جن کا تعلق عالم خلق سے ہے، ایک ہوا ہے، پانی ہے، آگ ہے، مٹی ہے، اور ان چاروں سے مل کر نفس کی تخلیق ہوتی ہے، جسے آپ نفس کہتے ہیں. ظاہر انسان کہتا ہے میں آگ، مٹی، پانی، ہوا. اور جو 5 لطائف یا چیزیں عالم امر کی ہیں جن کا تعلق عرش سے اوپر کا ہے، اور ان کا جو اصلی وطن ہے، اس طرح ہم کہتے ہیں نا جی آپ سے کچھ بڑھ جو نیٹو کنٹری کہتے ہیں نا، تو جس سے پتا کہتا میں پاکستان سے ہوں، میں انڈیا سے ہوں، بنگلہ دیش سے ہوں، سعودی عرب سے ہوں، افغانستان سے ہوں، میں چین سے ہوں، جاپان سے ہوں. اصلی وطن جو ہوتا ہے اس کا، تو اس کا اصلی وطن جو ہے اس کو فوق العرش، جسے آپ عالم ارواح کہتے ہیں آپ کی زبان میں آسانی کے لحاظ سے، اس سے ہے. اب وہ انسان کے جسم میں ہوتی ہیں، اس میں سے ایک قلب ہے، اس میں نے ابھی ذکر کیا. ایک کا نام کیا ہے؟ سفیان نے فرمایا ایک قلب ہے، ایک روح ہے، ایک سر ہے، ایک خفی ہے، ایک اخفا ہے. یہ 5 مقامات یہ انسان کے ساتھ اس کے پاس ہوتے ہیں. اب اس کو ہم صوفیاء جو ساتھی ہیں، اللہ کے نیک بندے صوفیاء، وہ ان کو جو ایک ایک مقام ہے اس کو اس طرح قلب ہے، اس کو کہتے ہیں لطیفہ قلب. یہ لطیفہ وہ نہیں جو آپ سنتے سناتے ہیں، کبھی کوئی نعوذ باللہ خدا نخواستہ سناتے جو ہنسی مذاق کے لیے ہوتا ہے. یہ لطیفہ انسان کو اس مقام نور کو کہتے ہیں کہ جس مقام نور پر اللہ کے فیوز و برکات کا ہر وقت نزول ہوتا رہتا ہے. اور یعنی کہ دوسرے الفاظ میں گویا یہ جو 5 رستے ہیں جو اللہ تک پہنچانے والے ہیں، جو 5 رستے ہیں یہ جو اللہ تک پہنچانے والے ہیں، اور ہر لطیفہ یعنی محل نور کسی نہ کسی نبی کے زیر قدم ہے. مثال کے طور پر یہ قلب ہے، یہ قلب لطیفہ ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زیر قدم ہے. روح دوسرا لطیفہ ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے زیر قدم ہے.
سر جو ہے یہ تیسرا لطیفہ ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیر قدم ہے، اور خفی یہ چوتھا لطیفہ ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زیر قدم ہے، اور اخفا جو ہے یہ پانچواں لطیفہ ہے، اور یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیر قدم ہے۔ ان کے مختلف مقامات ہیں، اور جب انسان کسی کی ولایت حساب پہلے تک اس کی ولایت جس کو اللہ نے عطا فرمائی ہے تو وہ کہتے ہیں آدم علیہ السلام سے فیض و برکات دینے والا۔ اس طرح ولایت موسوی ہے، ولایت عیسوی ہے، ولایت ابراہیمی ہے، اور سب سے بلند ولایت جو ہے وہ ولایت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح حضور غوث پاک نے فرمایا تھا نا کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے، اور میں اپنے جد کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر، سمجھائیے، اس لیے اس وقت آپ نے فرمایا۔ اب یہاں پر اس میں قرآن میں بھی ذکر ہے مختلف مقامات پر، لیکن وہ ڈیٹیل طلب ہے، اس لیے میں آپ کو آج صرف لطیفہ قلب کے بارے میں بتاؤں گا کہ وہ انسان کی باڈی میں کہاں پر ہے، اور اس بات سے اپنے خواہشات وقت پیچھے تھوڑا رہ گئے۔ لطیفہ قلب، یہ میں نے پہلے کہا یہ عالم امر کے لطائف ہیں۔ لطیفہ قلب کا مقام انسان کے جسم میں بائیں جانب، اور جب اس کی فنا، جب انسان اس پر ذکر کرتا ہے لطیفہ قلب پر، اور لطیفہ قلب پر ذکر کرتے 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 اب اس میں فنا ہو جاتا ہے، اور اس کا ذکر جو ہے بالکل، ایک تو ذکر ہم کرتے ہیں نا کوشش سے ذکر کرتے ہیں، اور ہم خاموش جائیں وہ خاموش ہو جاتا ہے، ختم ہوتا ذکر، پھر ذکر کرتے ہیں، پھر ذکر ہوتا ہے، پھر چپ کر جائیں۔ لیکن جس وقت انسان جو ہے اس کی فنا حاصل ہو جاتی ہے اس کو، تو انسان چاہے ذکر کرنا تو ذکر ہو رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ذکر کرنا چھوڑ بھی دے تو یہ لطیفے کا فیضان جو ہے جاری ساری رہتا ہے، ذکر اس میں بالکل جاری رہتا ہے۔ جس طرح آپ گاڑی سٹارٹ کرتے ہو وہ سٹارٹ کرنی پڑتی ہے، آپ کو دوبارہ اس کو چابی دینی نہیں پڑتی، اس کے بعد وہ رننگ پوزیشن میں رہتی ہے۔ تو اس لیے یہ جسم میں بائیں پستان کے نیچے 2 انگشت کے فاصلے پر مائل و پہلو ہے، یہ بائیں طرف لطیفہ قلب ہے۔ اس میں جب انسان جو ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے، کرتے 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 ایک دفعہ 2 دفعہ پھر جسے ذکر اخذ کرتا ہے، اس کی توجہات سے اس لطیفہ قلب کو ذکر اس پہ جاری ہو جاتا ہے۔ پھر اٹھتے بیٹھتے بندہ سو رہا ہوتا ہے تو سوتے بھی اس کا ذکر قلب کرتا ہے۔ ہمارے استاد مبارک ایک مرید تھے، اور یہ افغانستان میں پرانی جب جنگ لگی تھی رشیا کے ساتھ، کیونکہ میرے جو پیر و مرشدین کا تعلق اندوز سے جو افغانستان میں ہے، پھر ہجرت کر کے آپ پاکستان آئے، تو میں اس محلے میں رہتا تھا، تو وہاں پہ حافظ صاحب تھے، حافظ محمد صاحب کا میدان تھا، تو میں ان سے پوچھا آپ کہاں سے، پرانی بات ہے 1992 کی ہے، میں اس کو بیعت کہیں نہیں ہوا تھا، میں نے کہا جی آپ سے کہاں سے سلسلہ ہے، آپ فرماتے ہیں میرے استاد مبارک آپ وہاں سے ہیں، میں نے کہا جی وہ کہاں پر ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور آپ کو کس چیز نے مائل کیا کہ آپ ان سے بیعت لیں اور سلسلے میں داخل ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ جب افغانستان کی جنگ لگی تھی تو حضرت صاحب کا ایک مرید تھا، تو جب جنگ ہو رہی تھی تو اس وقت ایک جگہ پر سارے مجاہدین تھے، اب مختلف مقامات پر جانا تھا، تو انہوں نے یہی ڈسیژن کیا تھا کہ اگر کوئی بندہ واپس نہ اتنی دیر میں تو باقی ساتھ جا کے دیکھنا خیریت ہے، کہیں شہید تو نہیں ہوگا، یہ معاملہ تو نہیں ہوگا اس کے ساتھ۔ تو وہ سارے جب مختلف جگہ پر گئے تو جب واپس آئے تو ایک شخص ان میں سے واپس نہ آیا، تو ان سب نے کہا جان اس کو تلاش کریں دیکھیں، تو وہ سارے جب گئے تو دیکھا تو وہ شہید ہو چکا، لیکن اس کی سانس نہیں چل رہی، لیکن اس کا قلب جو ہے وہ رک نہیں رہا، وہ قلب اس کا حرکت کر رہا ہے۔ وہ بڑی پریشان ہو گئی، بڑی کوشش کی، کہتے ہیں جب بڑا معاملہ خراب ہو گیا، اب سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ اس کو دفنائیں کہ نہیں دفنائیں، اس کا قلب جو ہے یہ قلب حرکت کر رہا ہے اور پتہ لگ رہا ہے کر رہا ہے، اور اس کے بعد بھی کئی واقعات میں یاد رکھی، لیکن سانس بھی نہیں چل رہی بالکل، اور کوئی بھی آثار زندگی کے نہیں ہے۔ وہ اٹھا کر لے کے گئے ڈاکٹر کے پاس، اس نے کہا جی اور تو آثار تو نہیں، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا اس کے بارے میں۔ پھر کچھ یاران طریقت وہاں سے نے کہا جی بس اس بندے کا جو قلب ہے یہ اللہ کی ذکر میں اتنا محو ہو چکا ہے کہ اب یہ فوت ہو چکا ہے، لیکن اللہ کے ذکر نے اس کے قلب کو زندہ کر دیا ہے۔ تو کہتا ہے میرے کو یہ بات پتہ لگی، اب میں نے دیکھی تو میں نے کہا ایسے شیخ سے بیعت ہونا چاہیے، یا اس کے مریدین مر بھی جاتے ہیں لیکن ان کا جو قلب ہے وہ پھر بھی شتاب نہیں ہو رہا۔ اب میں سوال کرتا ہوں ساتھیوں، جب ایسے بندہ قبر میں جائے گا تو اس کا دل کیا کہہ رہا ہوگا؟ اللہ اللہ تو فرشتے آپ سے کیا سوال کریں گے؟ من ربو کا؟ وہ کہے گا یار یہ دیکھو تو یہ تو ابھی بھی شتاب ہی نہیں ہوا،
تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ میں کس کا بندہ ہوں، میں کس کی عبادت کر رہا ہوں؟ میں تو اپنے قلوب کو دنیا کی لذتوں سے ہٹا کر، دنیا کی محبتوں سے چھڑا کر اس اللہ کی یاد میں محو کر دیا ہے کہ میری سانسیں روکتی تھی پر میرا دل پھر بھی کہہ رہا تھا اللہ 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 اللہ۔ تو پھر میری نیت بنی، میں نے کہا یار، اور جب میں نے استاد ہمارے کو اپنا پہلی دفعہ دیکھا، یقین مانے، اور اتنی میں نے کبھی بات اس لیے آج میرے 8 سالوں میں نے کبھی اپنے استاد ہمارے کی بات نہیں کی۔ آپ دیکھیں اپنے سلسلے کی باتیں کرتے ہیں، یہ اپنی پیروں کی باتیں کرتے ہیں، ہم سب کچھ سنتے رہے ہیں، فلاں کی کرامات، فلاں کی باتیں، فلاں سلسلے کی، فلاں سلسلے کی، ہر سلسلے کی ساتھ شان جدا گانا ہے۔ سلسلہ قادری حضور غوث پاک کے ہم غلام ہیں، سلسلہ سہروردیہ اور شاہ الدین سہروردی کے ہم غلام ہیں، اور سلسلہ چشتیہ ہو، ہندوستان میں سب سے زیادہ احسان سلسلہ چشتیہ کا ہے، ہم مانتے ہیں اس کو۔ سلسلہ نقشبندیہ ہو، حضور شہنشاہ نقشبند نے فرمایا، آپ کا قول ہے، آپ نے فرمایا میرا ادنا مرید جس جگہ دفن ہوگا اس کی برکت سے اللہ 50 ارد گرد قبر والوں سے عذاب کو اٹھا لے گا۔ اب ہم نے بھی بات کی اپنے سلسلے کی، آج سلسلے میں بھی آ جائے، یہ بھی ہوتا ہے اس میں، لیکن جب وہ اپنی بات کریں گے تو کہیں گے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، یہ دے بیضا لیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں، کہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ پہلا لطیفہ قلب ہے، یہ بائیں طرف 2 انگل نیچے، 2 انچ نیچے تقریباً پستان سے، اور اس کا ذکر کا طریقہ انشاءاللہ آج نہیں بتاؤں گا، اس لیے میں دیکھوں گا کہ اگر آپ کو نیکسٹ ویک چاہت ہوئی اس کی سمجھنے کی، سیکھنے کی، آپ یہاں تشریف لائیں، اور اگر نہیں ہوگی اور کام بڑے انسان کرنے والے کہ یار یہ فضول سے کام ہے، میں آگے یہاں کیا کروں گا، تو وہ اور کام کریں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں، اور یہ آپ، میں نے الحمدللہ مجھے استاد صاحب ہمارے سے خلافت ملی مجھے 7 سال ہو چکی ہے الحمدللہ عزوجل، میں نے کسی بندے کو خود مرید نہیں کیا، یا میں نے کہا آ جاؤ کہ آپ میرے پاس آ جاؤ، میں آپ کو سلسلے میں داخل کرتا ہوں یا میں آپ کو ذکر دیتا ہوں، جو آیا ہے الحمدللہ وہ خود بخود آیا ہے، اور نہ کبھی میں نے اس کے فضائل کا بھی میں استعمال بیان کر رہا ہوں کی، لیکن یہ انشاءاللہ یہ گارنٹی شدہ بات ہے، یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا بندے کو شک ہوتا ہے، 99% ہوتا ہے، یہ میں آپ کو اگر آپ کہیں تو میں تحریری طور پہ بھی لکھ کے دینے کو نیچے میرا اپنے سائن کرنے کو تیار ہے کہ اللہ کی قسم جتنا آسان رستہ قرب خدا بندی پانے کا، اس لیے شہنشاہ نقشبند نے فرمایا جتنے سلوک کی منازل ہے نا، باقی تینوں سلاسل میں پہلے عالم خلق طے کروایا جاتا ہے، جو میں نے کہا عرش نیچی کا سلسلہ ہے۔ سلسلہ نقشبندی میں ایک بات یہ ہے کہ آپ نے فرماتے ہیں شہنشاہ نقشبند جو کہ بانی سلسلہ ہے کہ میں نے اللہ سے اتنی دعا کی ہے، میں نے اتنی دعا کی ہے کہ جو بعد کی منازل ہے میں نے کہا یا اللہ میرے مریدین کو طے کرنے کے لیے پہلے دے دے، کہ اگر وہ ملازمت ولایت نہ بھی طے کر سکے تو کم از کم ولی ہونے کا ٹیسٹ اسے مل جائے۔ اور جو ساتھی ذکر کبھی کلبی کیا ہو آپ نے، کبھی آپ کو اندازہ ہو تو یقین مانے اکیلے بیٹھے آپ، اگر آپ پہ رکت نہ آئی اور آپ کو سوز و گداس نہ ملا تو آپ کے لیے اعجاز صاحب آپ نے جھوٹ بولا تھا، مجھے بات سمجھ آپ کے نہیں آئی ہے، لیکن طریقہ آپ نے وہی کرنا پڑے گا جس طرح ڈاکٹر آپ کو دوائی دیتا ہے اور ٹائم پہ دیتا ہے اس وقت لینی ہے، نظریں پیٹ لینی ہے، کس وقت لینی ہے، شام کو لینی ہے، اس کے مطابق آپ لیں تو الحمدللہ پھر شفا اللہ رب العالمین والا، اور شفا اللہ رب العالمین فرمائے۔ اللہ رب دعا ہے کہ کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر ہمارا یہاں مل بیٹھنا اپنی برکات میں قبول و منظور فرمائے، اور یہ اللہ رب العزت آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اب انشاءاللہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا ختم خواجگان بھی ہوگا، ختم خواجگان کے لیے کاپیاں میرے سائن جان کی طرف بھیج دی آلریڈی۔ اب ایک خوبصورت سا ایک حلقہ بنا لیں، بالکل گول سا حلقہ ہو، جب بڑا ہوگا تب پورا آئے گا، پیچھے ہونا پڑے گا، پورا پیچھے ہونا پڑے گا، ایک پورا سا حلقہ اس سب کو کافی دے دیں، اور حضرت ایک میرے کو بتا دیں کہ آپ ایسے ساری زندگی ہو سکتا ہے سنتے رہے ہو ختم خواجگان ختم خواجگان ختم خواجگان۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ختم خواجگان ہے کیا، یہ خواجگان کہتے کسے ہیں۔ یاد رکھیے
آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فیضان صدیق اکبر کی وجہ سے حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک اس سلسلے کو سلسلہ صدیقیہ کہتے رہے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی جو مرید ہے حضرت امام جعفر صادق کے، اور امام جعفر صادق پوتے ہیں سیدنا صدیق اکبر کے۔ ایک طرف سے سلسلہ جو ہے وہ مولا کائنات کے ساتھ ہے، ایک طرف سے سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ ہے۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آ کر اس سلسلہ نقشبندیہ اور سلسلہ قادریہ سربردش سے ایک جگہ ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد حضرت بایزید بستامی سے لے کر حضرت عبدالخالق غجودانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک اس سلسلے کو سلسلہ تیفوریہ کہتے رہے ہیں۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ کا صحیح نام تیفور تھا، اس لیے سلسلہ تیفوریہ کہتے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت عبدالخالق غجودانی رحمۃ اللہ سے لے کر حضور شہنشاہ نقشبند تک اس سلسلے کو سلسلہ خواجگان کہتے رہے ہیں۔ یہ 7 بزرگ ہیں نا، کون کون؟ حضرت خواجہ عبدالخالق غجودانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پھر اس کے بعد آپ کے مرید ہیں حضرت شاہ عارف ریوگری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اس کے بعد حضرت محمود فغری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اس کے بعد حضرت خواجہ علی رامیتری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اس کے بعد حضرت بابا سنیاسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اس کے بعد حضرت خواجہ میر اقتدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ 7 بزرگوں کو خواجگان کہتے ہیں، اور جو ہم کہتے ہیں نا ختم خواجگان، ان کا فیضان ان 7 بزرگوں کی وجہ سے آگے ہے، یاد رکھیے۔ اس کے بعد اس سلسلے کا نام حضور شہنشاہ نقشبند کے نام پر پھر سلسلہ نقشبند ہو گیا، پھر حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ کے اس مبارک کی وجہ سے نقشبندیہ مجددیہ ہو گیا، اور اس کے بعد سلسلہ یہ آگے بڑھا ہے۔ یاد رکھیے، اس میں دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا سورہ فاتحہ میں سرکل لگا ہوا ہے، اور سورہ علم نشرح میں سرکل لگا ہوا ہے، سورہ اخلاص میں سرکل لگا ہوا ہے، پھر لیفٹ سائڈ پہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ میں سرکل لگا ہوا ہے، اور پھر درود شریف میں سرکل لگا ہوا ہے۔ جتنے بھی پاکستان میں یا ہندوستان میں خانقاہ ہیں، جس طرح اور بھی عرب ممالک میں مختلف ان کا جو ہے ختم خواجگان ہے، یہ جو 5 ہیں اور سب درود شریف، یہ ختم خواجگان مشہور ہے ہر جگہ۔ اور اس کے بعد جو میں نے یہ درود شریف، درود تنجینہ کہیں یا تنجینہ کہیں، یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ختم ہے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، یہ حضرت خضر علیہ السلام کا ختم ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ختم ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا کائنات کا ختم ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، یہ سیدنا اویس کرنی رضی اللہ عنہ کا ختم ہے۔ اور پھر نیچے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ حضور غوث پاک کا ختم ہے۔ پھر بیک سائڈ پہ آ جائیں، اللہم یا خفی اللطف ادرکنا بلطفک الخفی۔ ترجمہ بھی ساتھ اس لیے لکھا ہے کہ ہم مذاہب پڑھتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے یار کہ ہم اللہ رب العزت سے مانگ کیا رہے ہیں وظیفے میں۔ یہ حضور شہنشاہ نقشبند کا ختم ہے۔ اللہم یا باقی انت الباقی، یہ حضرت امام ربانی کے مرشد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی کا ختم ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ختم ہے۔ اور اس کے بعد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم یا خفی لطف ادرکنا بلطفک الخفی، یہ میرے دادا مرشد ہیں حضرت محمد ہاشم سمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ختم ہے۔ اور رب زدنی علما، یہ میرے مرشد گرامی ہیں، یہ ان کا ختم ہے۔ ختم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا فیضان ہے، اور اس میں خصوصی طور پر آپ لوگوں کو ان مشاہد کی اجازت ہوتی ہے، اور اس کے پڑھنے سے اگر آپ جو طریقہ کار ہے پڑھا جائے تو ان کی برکات جو ہے وہ کما حق کو اس طرح اچھا کہ انشاءاللہ آپ کو نصیب ہوتے ہیں۔ اب ہمیشہ یاد رکھ لیجیے، ہمیشہ ختم پڑھنے میں جس چیز کا تعلق قرآن مجید سے ہوگا، جب بھی آپ پڑھیں تلاوت کی نیت سے تو اتنی آواز میں پڑھیں کہ آپ کو خود آواز آئے، اتنی اونچا نہ پڑھیں کہ دوسرا بندہ سنے تو ڈسٹرب ہو۔ اس لیے سورہ فاتحہ بھی آستہ پڑھی جائے گی، ہر ساتھی ایک دفعہ پڑھے گا۔ سورہ علم نشرح کا جو ہے وہ بھی تقریباً اتنے بندے ہیں کہ 2 دفعہ یا 3 دفعہ پڑھیں گے تو پورا ہو جائے گا۔ 79 کا عدد ہے، عدد فی الحال پورا کرنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ بندے گرنا پھر اس کو آگے پیچھے۔ سورہ اخلاص ہے، کم از کم 11 دفعہ سارے ساتھی جو ہے یہ پہلے پڑھ لیں۔ سورہ فاتحہ 1 دفعہ، سورہ علم نشرح 3 دفعہ، اور سورہ اخلاص 11 دفعہ۔